اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قدير، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتبعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أسبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولينك وتتحبب إلي فأتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل واجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق العصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبها والحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه يمنا، يعبدك ولا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم الم به شأفنا، واشعب به صدعنا، وارزق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعاذر به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به يسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا،
واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت
تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا صليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيق تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا رازي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا غفير تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا داري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافز تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقصد تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكام تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت
يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رعوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بكر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه
من الغم كذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي يلا كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائحي ساترة ولا لشيء من عملي الخبيث بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته.
اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تذيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده، وخالفت بعد أوامره. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيته، أو تبعد من عدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايا، وأشارت باستغفارك مذعنة،
ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصود يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفضل. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك،
فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك قسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالعنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك
فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجة، وقلبي بحبك متيمة، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني يسرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النخام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں تا دن کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا ہے میں نے، آپ پہچان
نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں نے سارا، آپ تھے دور سارے ستم سہتی رہی، رو پری کو فیک دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الداعم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر وعجل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خالق کائنات پروردگار عالم رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج کا دن بھی ہماری زندگیوں میں کاؤنٹ کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا ایک ایک سانس لینا یہ پروردگار کی عطا اور پروردگار کے فضل سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ اپنے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ہر سانس عبادت ہے، یہ سانس ہماری اختیاری نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے سانس نہ روک سکتے ہیں اور نہ سانس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ پروردگار نے یہ عنایت کی ہے، یہ ہمارے اوپر کرم ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ دن جو ہمیں دیا، کیونکہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس مبارک مہینے میں پروردگار کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ خالق کائنات کا یہ لطف ہے، کرم ہے ہمارے اوپر۔ اور جس طریقے سے آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے اور ہم ابتدا سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک
خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، وہ طویل خطبہ ہے، بڑا خطبہ ہے. ہم سارے اس کے جو جملے ہیں، پیغمبر کی جو روایات ہیں، اس کو ہم پورا نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کو پورا سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم کو اتنا تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد کیا. اس خطبے میں پیغمبر نے اس مبارک مہینے کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا اس میں کیا کام ہونا چاہیے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تو ہم نے جو گفتگو کی ابتدا سے، اس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ یہ اس کے جو ہم اسٹیپ کے طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، خدا کی مہمانی پر آئے ہیں ہم. دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ عرض کی کہ سچے روزے دار کون ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ یہ دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، اے تمنا کریں گے کہ اے خالق کائنات، پورا سال ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان قرار دے دے. اس کی عظمت کی طرف، یہ اللہ کا مہینہ ہے، مہینہ طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات، سچے روزے دار کون ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم نے اس خطبے کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ احفظوا السنتکم، یعنی اپنی زبانوں کو حفاظت کرو، اس کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. وہ سچے روزے دار ہیں. اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بے شمار باتیں اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر میں فقط یہاں رک جاؤں اور اپنی گفتگو کو یہاں پر رک کر کے فقط ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ ہم، ویسے تو دیکھا جائے انسان جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس دنیا کے اندر، کسی قسم کا بھی گناہ کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ایک بہت، جسے کہتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے بڑے فارمولے آپ اپنی ذہن میں رکھیں اور سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑا فارمولہ ہے، اس کے اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. کافی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سچ بولنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خود بخود ٹریک پر آ جائے گی، آپ خود بخود اللہ والے بن جائیں گے. اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں، سچ سارے گناہوں کی کنجی ہو گئی کہ جہاں سچ انسان بولنا شروع کرے گا، انسان بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک موٹا سا فارمولہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا فارمولہ، جس طریقے سے ہم بے شمار جو روایات ہیں، یہ ساری چیزیں اسی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ جب ہم دیکھتے کہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے حب الدنیا رأس کل خطیئت، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بہت بڑا موٹا فارمولہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. حب دنیا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا طلبی، یہ خود بخود اتنا بڑا موٹا فارمولہ ہے. اب سچائی سے بھی اوپر ہے، یہ آنکھیں بچا لینے سے بھی اوپر ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لینے سے بھی اوپر ہے، کانوں کو غیبت سے بچا لینے سے بھی اوپر ہے. حب الدنیا یعنی ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دے رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. ہم اگر کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا نا جھوٹ بولنے سے، ہم کچھ کھو دیں گے نا جھوٹ بولنے سے. اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارے ہاتھ سے کچھ نکل جائے گا. ہم اپنے مفادات کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی مفاد ہوتا ہے، اس کو بچانا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں کسی شخصیت کو خراب کرنا ہوتا ہے، کس لیے خراب کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی اہمیت نہ ہو. یہ حب دنیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک فقط وہی مکرم ہے، وہی کرامت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ صاحب تقوی ہوتا ہے. اب صاحب تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہوتے ہیں صاحب تقوی لوگ؟ صاحب تقوی لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو اپنے سامنے بہت بڑا سمجھتے ہیں. جو پروردگار عالم کے، امام خمینی کا جملہ اکثر ہم جو ہے وہ جب قم میں تھے تو وہاں پر بڑے بڑے بینرز پر لکھا جاتا تھا
کہ این عالم محضر خداست، در محضر خدا گناہ نہ کنید، یعنی یہ دنیا جو ہے وہ اللہ کا دربار ہے، اس دربار میں گناہ نہ کریں۔ یہاں پر ہر جگہ اللہ ہے، یہاں ہر جگہ اللہ موجود ہے، آپ اللہ کے دربار میں آ کر کے گناہ نہ کریں۔ اب یہ جملہ ہے چھوٹا سا، لیکن ہم جب کسی کے دربار میں جاتے ہیں یا کسی کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے لے کے چلتے ہیں، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جس کے دربار میں گئے اس کی توہین ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے دربار میں جائیں اور ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ ہمیں دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ اب یہ ایک عارف ہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، جو اللہ کو ہر جگہ محسوس کرتا ہے وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عالم محضر خدا ہے، اس محضر خدا کے اندر، اس خدا کے دربار میں، خدا کے حضور میں خدا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، گناہ نہ کریں۔ یہ وہ فارمولے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، موٹے موٹے فارمولے، ہم ان کے اوپر، میں نے کہا کہ حب دنیا جب تک کہ ہمارے وجود میں رہے گی، جب تک کہ ہم دنیا سے محبت کرتے رہیں گے، جب تک کہ گناہ سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کل آخری گفتگو جو ختم کی تھی وہ اسی بات پہ کی تھی۔ ایک سوال ہے کہ انسان خود بذات ہی، یعنی اپنے وجود میں یہ خود تصور کرے کہ ہم تو بہت ساری روایات سنتے رہتے ہیں، ہم تو بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں اور آخرکار پر اثر نہیں ہوتا اس چیز کا۔ کیا وجہ ہے اس بات؟ یہ مبارک مہینہ یہی تو سمجھانے کے لیے آتا ہے، بڑی موٹی سی بات یہی سمجھانے کے لیے آتا ہے، جب آپ اللہ کی خاطر ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ اس انسان کے اندر یہ طاقت موجود ہے، یہ قوت موجود ہے، اور اسی لیے جو قرآن مجید کے اندر ماہ مبارک رمضان کے لیے جو ایک بہت بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی جاتی ہے، وہ آیت بھی یہی ہے، وہ یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے پروردگار، اے ایمان والوں، اے صاحبان ایمان، ان سے خطاب کر رہا ہے، انہی کو لائق خطاب سمجھا یہاں پروردگار نے، ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں آپ کے اوپر روزے، یعنی آپ پہ فرض کر دیے، کتبہ کا مطلب ہے فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے اوپر روزے لکھ دیے تھے، اسی طریقے سے آپ پر بھی روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لیکن اب یہ بات تو کر دی پروردگار نے کہ آپ پر بھی روزے قرار دیے گئے، جس طرح پرانی قوموں کے اوپر روزے قرار دیے گئے تھے، واجب قرار دیے گئے تھے، کس لیے؟ اس کا ریزن آخر میں بیان کرتا ہے پروردگار۔ یہ پوری بات کرنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم یعنی یہ اس کا ریزن بیان کر رہے ہیں، ایک وجہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر معجزہ ہے پروردگار کا، خالق کائنات کا، یعنی خالق کائنات بتا رہا ہے کہ ہم نے جو تم پر روزے فرض کیے ہیں، قرار دیے ہیں، جس طرح پرانی امتوں کے اوپر بھی پروردگار قرار دیتا ہے، اس کا ریزن بیان کرتا ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ صاحب تقوی بن جائیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ نزدیک ہیں پروردگار کے، وہ مکرم ہیں، وہ قریب ہیں پروردگار کے، ان کو صاحب کرامت بنایا ہے پروردگار نے جو صاحب تقوی ہیں۔ صاحب تقوی بننے کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان رکھا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ آپ صاحب تقوی ہو جائیں۔ یعنی جو بھی صاحب کرامت بننا چاہتا ہے وہ صاحب تقوی بن جائے، اور صاحب تقوی بننے کے لیے ضروری یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ، بالکل اس جملے کو میرا محسوس کیجئے گا، میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ
اللہ کے نزدیک وہ کرامت والا ہے جو صاحب تقوی ہے، اور صاحب تقوی بننے کے لیے ایک بہت بڑی چیز جو پروردگار نے رکھی ہے وہ روزہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، آپ روزے رکھو تاکہ آپ صاحب تقوی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تقوی آپ میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ دلیل تو دے دی ہم، کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پروردگار کا معجزہ ہے قرآن کریم، اس میں خالق کائنات جو بھی کہتا ہے جس طریقے سے لا ریب، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ اس میں کوئی شبہ ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، معجزہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اس بات کے اوپر۔ تو جب ہم یہ بات تصور کر رہے ہیں کہ یہ صاحب تقوی بننا جو ہے اس کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز بیان کر دی پروردگار نے کہ تم رمضان میں روزے رکھو تو صاحب تقوی بن جاؤ گے۔ اب صاحب تقوی بنیں گے کیسے؟ کس طریقے سے صاحب تقوی بنیں گے؟ ہم فقط روزہ رکھ لینے سے نہیں، یہی بات تو اس جملوں کے اندر ارشاد فرمائی ہے پیغمبر اکرم نے، یہی تو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اہمیت ماہ مبارک رمضان ہے، جس کے لیے مولا کائنات کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ارشاد کی تھی کہ یا ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر، یہ ایک ایسا شہر، ایک ایسا مہینہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ کس طرح؟ جس طریقے سے ہم اہل بیت کو ان دنیا کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، اس طریقے سے اس مبارک مہینے کو فضیلت دی ہے۔ ایسا با فضیلت مہینہ، اس مہینے میں روزہ رکھو، لیکن کیسا روزہ رکھو؟ تم اپنے آپ کو احفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ یہ کس صورت میں ممکن ہو سکے گا؟ یہ اس صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ حب دنیا چھوڑ دیں گے، جب آپ اپنے وجود میں سے، اپنے اندر سے طلب دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جتنی زیادہ، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے کسی جگہ پر بھی، اب تو موبائل ماشاءاللہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس میں نوٹ بک ہوتی ہے، کبھی ذہن میں کسی وقت بھی خیال آئے کہ جی گناہ کتنے ہیں، آپ لکھنا شروع کر دیں۔ جھوٹ ایک گناہ، چوری ایک گناہ، غیبت ایک گناہ، حسد ایک گناہ، مطلب اس طریقے سے جتنے بھی گناہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جتنے بھی گناہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آج سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا نا کہ جب ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا حاصل کرنا ہے، کیا حاصل کرنے آئے تھے، اور جب نکلیں گے تو کیا حاصل کر کے لے جائیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کی ضرورت ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ انسان اپنے لیے کچھ سوچے، ہاں یار یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے، ہمیں اس لسٹ پہ کام کرنا ہے۔ بغیر لسٹ کے کام کریں گے تو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ منیمم فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑا بہت سیکیور ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے بالآخر اللہ کی جو عبادت ہے فزیکلی اس میں بھی فائدہ ہے۔ جسے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں کہ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنے سجدے کرتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کس طریقے سے چلتا ہے، یہ سائنٹیفک اعتبار سے دن میں جتنی دفعہ آپ سجدہ کرتے ہیں دماغ کا جو خون کا جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں تو دل کی طرف سے جو خون جو پروسیس ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر جب سجدے میں جاتے تو بہتر انداز سے پہنچتا ہے۔ یہ فزیکلی، یہ ہماری ہیومن باڈی کو ایک بہتر بنانے کے لیے ایک قانون ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ سائنٹیفک اعتبار سے کسی ڈاکٹر کی ریسرچ کہ جب 1 مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے جو کینسر کے علائم اور کینسر کی جو ڈیزیز کسی لوگوں کو ہوتی ہیں، اس کے جو بھی وائرسز ہوتے ہیں، جو بھی جس طریقے سے بھی کہا جائے کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ کینسر سے کافی حد تک کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نان مسلم ڈاکٹرز کی باتیں ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ عبادتیں جو ہمارے لیے پروردگار نے رکھی ہیں، اس کے اندر ہمارا فزیکل ہیومن باڈی کا جو سسٹم ہے اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے، لیکن کیا فقط اتنا ہی ہے؟ یعنی ہمیں فقط اتنا ہی حاصل کرنا ہے؟ سوچیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے جو یہ سسٹم بنایا ہے، اس جو ہماری جسم کا سسٹم بنایا ہے، قرآن سے اسی بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن فقط اور فقط یہی بات نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھے فقط اپنے جسم کو سیف کرنے کے لیے کہ ہم
کم سے کم کسی حد تک کے سیف ہو جائیں گے، کم سے کم یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر امراض کی کمی کر لیں گے، ہمیں جسم کے اندر ہمارے جسم کے اوپر بیکٹیریا اٹیک نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خالق کائنات نے فقط اس لیے نہیں کہ یہ منیمم فائدہ ہے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مومن ہیں، ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو دنیا میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہم دین سے فقط اتنا حاصل کر رہے ہیں جو بہت ہی کم ہے، یعنی ایک منیمم ہمارا جو بینیفٹ ہے وہ، اور ایک میکزیمم بینیفٹ ہے. جو منیمم بینیفٹ ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، درحالی کہ علی کا چاہنے والا میکزیمم بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ منیمم پر رہتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں. مولا کائنات کی خود کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کے اصحاب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. جس طرح میں نے اپنی پچھلے لیکچرز میں بھی کہا تھا کہ ہم تو مولا کائنات کے ماننے والوں کے بھی غلاموں کے بھی غلام نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے لیے علی کیسے تھے، ہمارے لیے علی کیسے ہیں. یہ تصور کرنے والی بات ہے کہ ہم مولا کائنات کو کیسا تصور کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے بڑھ کر کے، اس سے زیادہ آگے جا کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مبارک مہینہ فقط اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اس میں فقط بھوکے رہیں. جس طرح میں نے گزشتہ اپنی تقریر میں اور لیکچر میں کہا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ کتنے ہی کم من صائم، ایسے کتنے ہی روزے دار ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یعنی ان کے لیے بھوک، جو کہتے ہیں بھوک کو، کہ وہ حاصل کیا کرتے ہیں روزوں سے؟ فقط اور فقط بھوک حاصل کرتے ہیں، فقط اور فقط بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جگہ پر جب آ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں پروردگار کے تقوی کی، یعنی پروردگار کی طرف سے جو ہمیں تقوی الہی اختیار ہو رہا ہے، جو حاصل ہونا ہے، جو ہمیں حاصل کرنا ہے، جس منزل پر ہمیں جانا ہے، وہ کون سا مرحلہ ہوگا، کس مرحلے تک جانا ہے. یہ جو خطبہ شعبانیہ کے جملے ہیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جب کبھی کسی کی دعوت ہوتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے تو ہم جب جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ایک بہت ہی محسوس مثال میں دے رہا ہوں. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب جو ہے وہ اس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. جب جو لوگ بھی کبھی دعوتوں میں جاتے ہیں جہاں پر گیدرنگز ہوتی ہیں، جہاں شادیوں کی دعوت ہوتی ہے، تو جب افراد جاتے ہیں کسی بھی دعوت میں، جب بلایا جاتا ہے تو دعوت میں جانے کے بعد کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو چیئر پہ لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کھانوں میں جو ڈشز بنی ہیں اس میں سے فقط وہ کھانا ان کو دیا جائے کہ جو ان کے لیے سوٹیبل ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ مریض ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈیزیز میں، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، اس کے علاوہ بے شمار ہارٹ پیشنٹس. یہ افراد دعوتوں میں تو جاتے ہیں لیکن یہ بیماریاں ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. تو ان کو جو کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے بولتا ہے بھائی یہ بہت سارا یہ جو مرغن کھانا ہے، یہ جو قورمہ ہے، یہ جو بریانی ہے یا روسٹ ہے، یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ بیمار ہیں، یہ ان کا جو پیٹ ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کر سکے گا، یہ کھائیں گے تو مریض ہو جائیں گے اور زیادہ ہو سکتا ہے مر ہی جائیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پہلے سے مریض ہوتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں تو وہ اگر سب کچھ کھانا شروع کر دیں تو وہ مریض ہو جائیں گے اور زیادہ مریض ہو جائیں گے. تو اب یہ سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے کہا نا مثال بڑی محسوس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فقط سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب دعوت میں جاتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیمار جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، دعوت میں بہت کچھ موجود ہے، حاصل بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ کھایا تو مریض ہو جائیں گے بلکہ شاید مر ہی جائیں. اللہ نے بلایا اپنی دعوت کے لیے، خالق کائنات نے بلایا ہے. ہم اتنی ساری برائیوں میں گرفتار ہیں، ایک ساتھ سب کچھ نہیں ختم ہو سکتا، ایک ساتھ ہم ساری برائیاں نہیں ختم کر سکتے، ایک رات میں ہم متقی نہیں بن سکتے، رات میں سوئیں صبح اٹھے تو متقی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ کرم ہو سکتا ہے. جس طریقے سے رجب علی خیاط کے لیے کہا جاتا ہے، تھے پہلے سے، مطلب جسے کہتے ہیں نا
کیپیبلٹی پہلے سے تھی، ایبلٹی پہلے سے تھی، اپنے جسم کو اپنی روح کو پاک پہلے سے کیا تھا، مانگ رہے تھے، بار بار مانگ رہے تھے، پڑھنا جانتے نہیں تھے لیکن حافظ قرآن بن گئے تھے، ایک دم سڈنلی بن گئے تھے۔ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اور اتنا سب کچھ بار بار حفظ کرتے ہیں، ایک صفحے کو کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، سال لگتے ہیں، 2 سال 3 سال میں 4 سال میں جا کے لوگ حافظ بنتے ہیں۔ وہ ایک رات میں حافظ بن گئے، کس طریقے سے کہ کرم ہوا ان کے اوپر، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، ظرف پیدا کیا، ایبلٹی اور اندر اپنے وجود میں وہ ظرف بنایا کہ جس کے اندر وہ نور آ سکتا تھا۔ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی قرآن کے حافظ بنے، اور ایسے حافظ کہ جب علماء بلا کر کے ان سے سنتے تھے، قرآن دیکھ کر کے ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں، لیکن ہاں بتاتے اس صورت میں تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ کہا کہ اس قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں، خصوصاً جہاں پر اللہ لکھا ہے اس میں سے نور نکلتا ہے۔ یعنی یہ تو ظرف کی پاکیزگی کی وجہ سے ایسا ہے، یہ تو اپنے وجود کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا، دعوت میں جائیں ایسا بنا کر کے جائیں اپنے آپ کو کہ آپ میں وہ کیپیبلٹی ہو، آپ کے اندر وہ ظرف ہو کہ آپ جب اس دعوت میں جائیں تو حاصل بھی کر سکیں، کھا بھی سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں اور جب وہاں پر آپ کی مزاج کا کھانا نہ ہو، آپ کی بیمار جسم کو شفا بخشنے والا کھانا نہ ہو، تو پتہ چلا کہ آپ اور زیادہ اس کے اندر مشکل کا سامنا کرنے لگیں۔ تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے وجود میں اس مبارک مہینے میں، خالق کائنات نے اس کو ہمارے لیے برکت اور رحمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں کم سے کم کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک لسٹ بنائیں، لسٹ کے اندر لکھیں کہ کتنے گناہ ہیں۔ ایک جھوٹ، چوری، غیبت، نفاق، حسد، یہ بے شمار ایک بڑی لسٹ بن جائے گی جب آپ سوچنا شروع کریں گے، ایک بڑی لسٹ بن جائے گی۔ یعنی ہم سوچیں ہم دنیا میں کس قسم کے گناہ کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے نامحرم کو دیکھنا، کانوں سے غنا کو سننا، زبان سے انسان جو ہے وہ ایک گناہ نہیں کرتا، زبان سے بے شمار گناہ جو انسان انجام دیتا ہے، ایک گناہ نہیں ہے۔ یہ انسان گناہوں کی لسٹ بنا لے ایک دفعہ، اور پھر اپنے اندر ان گناہوں میں کم کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے اس مبارک مہینے میں جو میں نے کہا نا، ایک سب سے موٹی چیز جو میں نے آپ کو، ایک بہت موٹا جو فارمولا ہے، حب الدنیا راس کل خطیئہ، یہ ایک بہت موٹا فارمولا ہے کہ یہ دنیا سے محبت جو ہے یہ آپ کو مختلف گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم نے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم جب تک کہ حب دنیا میں پڑے رہیں گے، جب تک کہ محبت کریں گے اس دنیا سے، دنیا کے لیے جینا، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں ہمارا سب کچھ یہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ دنیا سب کچھ ہے یہ بھی غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی کیا، بی بی خدیجہ کی جو وفات کا دن گزرا، اس دن آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، پڑھا ہو کہیں اسپیچز میں کہ بی بی خدیجہ کی شخصیت جو کہ مالدار ترین عورت تھیں عرب کی اس زمانے میں، انہوں نے اپنی دولت اس دین کی ترویج کے لیے خرچ کی ہے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کیا۔ ضرورت تو ہے نا دولت کی، لیکن سب کچھ نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم ہر چیز دولت پہ قربان نہ کر دیں۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے وہ پہلو ہیں کہ جس پہ واقعاً اگر ڈیٹیل گفتگو کی جائے کہ لوگ حب دنیا میں یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، حب دنیا میں انسان اپنے بھائیوں کا حق غصب کر لیتا ہے، حب دنیا میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، حب دنیا میں اپنی اولاد کو تکلیف دیتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ بہت موٹا سا فارمولہ ہے۔ اب یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو لسٹ آپ بنا لیں، اس لسٹ کے اندر آپ دیکھیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں جن کو میں آسانی سے کم کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں، کون سی ایسی چیزیں، ایک ہلکی چیز لے لیں، ایک بہت معمولی سی ایک ہلکی سی چیز آپ لے لیں کہ جی یہ میں نے جو ہے وہ 4 دن میں پریکٹس کر کے اس کو ختم کرنا ہے۔
میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نامحرم کی طرف نہیں اٹھاؤں گا، باہر بھی نکلوں گا تو اپنی آنکھوں کو میں محفوظ رکھوں گا. یہ ایک ٹارگٹ کر لیں، بس ایک چیز، ایک ہفتے تک کے اس کے اوپر پریکٹس کریں کہ میں جب باہر نکلوں گا تو میں خود روزے دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں آج سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھوں گا، میں کبھی لذت کی نگاہ سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا. بس یہ ایک ٹاسک اپنے لیے پکڑ لیں، ایک ہفتے تک کی پریکٹس کر کے دیکھیں کیسا لگتا ہے آپ کو. کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ کیا آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، کیا آپ کے اندر یہ پاور ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ واقعی آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. میں نے کہا آپ سے کہ ہم سب مل کر کے کام کرنا شروع کریں کہ ایک ایک چیز کو اپنے وجود میں سے کم کرتے جائیں. ایک دن میں تو سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے پروردگار کی برکتوں کا. میں نے جیسے کہا کہ اگر ثواب زیادہ ہے عمل کا تو ایسے ہی عقاب بھی زیادہ ہے، ایسے ہی آپ کو پنشمنٹ بھی زیادہ ملنے والی ہے. کوئی چھوٹا گناہ کریں گے تو زیادہ پنشمنٹ ہے. تو ہم تھوڑا سا اپنے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں، کسی طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں نے کہا نا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کسی کا، جب ہم دعا کرتے ہیں اور خصوصاً ہر روز جو ہم دعا کر رہے ہیں اس میں دعا کرتے ہیں پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار عالم تو امام زمانہ کو بھیج دے. لیکن ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ جب میرا مولا آئے گا تو کیا ہم شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنے مولا کے سامنے جاتے ہوئے شرما جائیں، ہمیں اتنے زیادہ گناہ گار ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے. ہماری آنکھوں سے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ عزادار سید الشہداء، اس کی آنکھوں سے جب اشک گرتے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا ان اشکوں کو حاصل کرنے اور سمیٹنے کے لیے آتی ہیں، اور ہر عزادار کے ان آنسوؤں کو موتی کی شکل جو ہے مل جاتی ہے. ہم تصور کریں کہ ہم عزادار ہیں، ہماری آنکھوں سے امام حسین پر یہ ہماری آنکھیں گریا کرتی ہیں، امام حسین کے مصائب کے اوپر یہ ہماری آنکھیں گریا کرتی ہیں. شب جمعہ ہے، مصائب کے بس کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ واقعاً یہ ہماری آنکھیں، میں نے ابھی کہا کہ ایک ٹاسک پکڑ لیں، ایک اپنا ٹارگٹ کر لیں کہ ان آنکھوں کو محفوظ رکھیں گے. فقط یہ سوچ لیں کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو مصائب سید الشہداء میں گریا کرتی ہیں. کون سے وہ مصائب کہ جس کا تذکرہ ہم پورا سال کرتے ہیں اور بالخصوص ماہ محرم میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کربلا والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کون کربلا والے؟ جن کو 3 دن بھوکا اور پیاسا کربلا میں رکھا گیا، کربلا میں شہید کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی بی بی زینب کا ایک ہی جملہ تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ بھی جمیل اور جمال کے سوا، خوبصورتی پروردگار کے سوا کچھ نہیں دیکھا. وہ زینب کون زینب ہے؟ اس زینب نے اپنے بھائی کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، اپنے بھائی کے لیے مکہ چھوڑا تھا، اور ساتھ چلی ہے. وہ بی بی زینب اس طریقے سے ساتھ نبھاتی ہے کہ جب امام حسین کے گلے کے اوپر اس ظالم نے خنجر رکھا تھا تو یہ بی بی زینب تھی جو آئی تھی. اس جگہ کو تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. اس بی بی نے بڑے مصائب برداشت کیے. کربلا کے بعد کے مصائب میں حسین شامل نہ تھے، یہ بی بی زینب اکیلی تھی. اس سر پر چادر نہ تھی، ہاتھ پشت گردن بندھے تھے، لیکن پھر بھی امام حسین کی ساری امانتوں کو لے کر کے چل رہی تھی. جب کربلا کے میدان سے چلے ہیں، آ کر کے اسیری کا وقت گزرا ہے. اسیری کے بعد جب ان اسرا کو رہائی ملی، سب کے سر آنا شروع ہوئے. بی بی زینب نے بڑھ کے اپنے بھائی کا سر لیا. یہ وہ زینب ہے جو قربانی دے رہی ہے. اس نے زینت پروردگار کے سوا کچھ نہیں دیکھا. لیکن یہ وہی زینب ہے جب اپنے بچوں کا سر آیا، اپنے بچوں کا سر نہیں لیا. کسی نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر چکی
ہے۔ کہا کہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا کوئی لینے والا نہیں ہے ان سر کو۔ ایک دفعہ سروں کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد ان بچوں کو اون محمد کو اپنے سینے سے لپٹایا۔ یہ وہی زینب ہے جب مدینہ پہنچی تھی، اپنی مولا حسین کی امانت جب لوٹا چکی، جب مدینہ اپنے گھر میں آئی ہے، آ کر کے اون محمد کے مصلے دیکھے۔ ابھی تک تو اپنے بچوں پر نہ روئی، لیکن آ کر کے ایک ہاتھ اون کے مصلے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے مصلے پر رکھا اور کہا اون محمد، ارے اس دکھیاری ماں کو معاف کر دینا، اس نے تم پر گریہ نہیں کیا۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں پروردگار عالم، یہ مبارک مہینہ جس میں ہم موجود ہیں اور جس کے فیض سے ہم اس کے سرچشموں سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے صحیح اور بہتر طریقے سے بہرہ مند ہو سکیں۔ خالق کائنات تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں پروردگار، تو جہاں جہاں پر بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں رزق حلال کمانے اور کھلانے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین جو اس وقت اس مشکل بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں، پروردگار عالم تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس تمام تر بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں اپنی نسلوں کی بہتر اور احسن تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق کائنات جو بھی مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خالق کائنات یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں تو بہت سارے گناہ گاروں کو آزاد کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم تو تمام تر ہمارے اجداد، ہمارے وہ مومنین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جو ہمارے جان پہچان والے ہیں، ان کے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر و اعوان میں شمار فرما، اور ہم امام زمانہ کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي ومن أوصاني بالدعاء أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت
ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء سلام الله عليهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة العباس سلام الله عليه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر
والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله